میں منظور راہی ایڈم انٹرنیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا پروگرام فن اور مسافتیں اکثر فنکاروں کے لیے ہے، لیکن فنکاروں کو تلاش کرنے میں بھی ہمیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کچھ لمحات کی بات کریں گے، گزرے لمحات، گزری ہوئی جگہ یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں، وہ اصل میں سوچ سے ناشنا ہوتے ہیں۔ میں آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ بہت پرانے اسٹیج اداکار ہیں، انہوں نے فلم ٹی وی بھی کیا، سی بی اے میں بہت کام کیا۔ آج ان سے ملاتے ہیں۔ میں آج ایک شعر ماضی کے حوالے سے الیاس بوبی کی نظر کرتا ہوں۔ یاد ماضی ایک عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو آئیے الیاس بوبی سے ملتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام فن اور مسافتے میں الیاس بوبی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایڈم نیوز انٹرنیشنل چینل کو اور ان کے سٹاف کا بے حد مشکور ہوں، اور منظور راہی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ تو میرا تو کوئی نام نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ فنکار ہیں، فنکار ہمارا احساسہ ہیں، احساسے کبھی گم نہیں ہوتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بچپن میں اداکاری کا شوق اسکول سے ہوا یا ابتدائی ایام میں آپ گھر میں شرارتیں جیسے بچے کرتے ہیں ایسے کیا؟ نہیں جی، میں جب اسکول میں گیا تو تیسری کلاس میں تھا تو مجھے یہ شوق ہوا۔ تو پہلا پروگرام میرا جو تھا وہ اسکول میں اسٹیج پلے ہوا تھا کرسمس کا، اس میں مجھے فرشتے کا رول دیا گیا۔ اس کے بعد 5ویں کلاس میں ایک ڈرامہ تھا، ایک کتابی کہانی تھی سچا وعدہ، اس کو پلے بنا کے ماسٹر نسیم ارنس صاحب نے اس کو پلے بنا کر پیش کیا، اور اس میں ٹائٹل رول جو ہے وہ مجھے دیا گیا۔ واہ واہ واہ۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کون سا اسکول تھا، جیسے آپ نے ماسٹر صاحب کا نام تو بتا دیا۔ یہ جی اپنا ریگل پہ چھوٹا سا اسکول ہوتا تھا پرائمری کا، فادر ایمرک نے پہلے اس کو چلایا، پھر فادر کیروبین نے اس کو چلایا۔ تو وہاں ماسٹر نسیم ارنسٹ جو کہ بہار کالونی میں رہتے تھے، انہوں نے اور ان کی بہن مل کے یہ اسکول چلاتے تھے۔ یعنی کہ آپ نے ریگل سے شروع کیا؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد لاہور میں اسٹیج ڈرامہ کب سے شروع کیا؟ آیا پہلے ٹیلی ویژن میں آئی ہے؟ نہیں، پہلے ہم اپنے چرچز کی طرف سے اسٹیج کیا کرتے تھے۔ اس میں ہم نے فاتح ڈرامہ کیا، نارکلی کی اسٹیج پہ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور ڈرامہ یہ جو لڑکیوں کا اسکول تار گھر والا سینٹ جوزف گرلز ہائی اسکول وہاں کیا۔ اس کے بعد کیونکہ شوق انسان کو نا چین سے نہیں رہنے دیتا، اس کو فنکار نہیں، یہی تو فنکاری ہے، اس کو لگن لگی رہتی ہے۔ یہ لگن کا ہے۔ ہاں جی۔ پھر اس کے بعد 1976 کو میں نے کیتھل کو براٹ، اس سے پہلے میں ویو اسٹوڈیو کے پروگرام، فیبا سیشل کے پروگرام کیا کرتا تھا۔ ویوز میں کتنا کام کیا آپ نے؟ ویوز میں میں نے کافی 2-4 سیریز میں نے اس میں ریکارڈ کروائی۔ حضرت عیسیٰ کی سیریز کروائی، حضرت یوسف کی کروائی، اور حضرت عیسیٰ کی سیریز کے وقت فادر جان بلم ہوتے تھے لال گلی میں؟ ہاں جی، نہیں ادھر ویو اسٹوڈیو میں، ویو اسٹوڈیو میں وہ سلیکشن کیا کرتے تھے۔ تو اس خدا کے کرم سے، اس کی مہربانی سے 28 لڑکوں میں سے میں عیسیٰ کے کریکٹر کے لیے سلیکٹ ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیں، لاہور میں پہلے جو اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے جس زمانے آپ نے کیا، میں نے ایک ڈرامہ آپ کا دیکھا تھا جس میں آپ نے سردار کہن کا کردار کیا تھا، یہ غالباً کہ 50 سے ابو ہے، یہ تھا شان سلیب، جو مسز کے ایل ناصر نے لکھا تھا۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی ڈائریکٹر کون تھے؟ یہ ڈرامہ جو ہے یہ ہم نے نارکلی اسٹیج کی پلے پہ کیا تھا، اور یہ ہم سے برکت نصیب صاحب نے کروایا تھا، وہ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر تھے۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی، اگر آپ یہ وضاحت تھوڑی سی فرما دیں، آپ کو کافی معلومات ہے۔ یہ ڈرامہ وہی ہے جس میں
نذیر کیسل نے بھی گیت لکھے تھے، برکت نصیب کی ڈائریکشن تھی، اور تیسرا ایک اور شخصیت تھا جس کو بھی آج خراج تحسین کہتے ہیں، وہ ہے ماسٹر فیروز جو میوزک دیا تھا۔ ہاں جی، یہ ایسی ہے؟ ہاں جی، یہ واہ واہ، یہ بہت بڑی بات آپ نے کی، بتائیے گا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں۔ نہیں، وضاحت کی مطلب ٹیم جو تھی بہت اچھی ٹیم تھی، اور سب نے مل کر دن رات محنت کی، اور وہ مطلب ڈرامہ جو ہمارا انارکلی اسٹیج پہ ہوا وہ بہت ہٹ ہوا تھا۔ اچھا، اس کا خاص کوئی کردار ہو جس میں آپ نے تو کہن کا میں نے یاد دلایا، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی کردار ہو اس کے جیسے؟ علاوہ ایک وہ کاتب تھا کیتھولک کی، اس وقت وہاں ہوتا تھا۔ اچھا، نارکلی میں۔ ہاں جی، تو مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، وہ کاتب سلامت تھے، استاد سلامت کے نام سے بڑے جانے جاتے انہوں ہیں۔ نے اسٹیفنس کا کردار کیا تھا۔ اچھا اچھا، وہ بھی ہاں کردار ان کا بہت بڑا ہٹ ہوا۔ استاد سلامت میں، کیا بات ہے، کیا یادیں آپ آدمی یاد کریں بھائی، واہ واہ واہ۔ تو اب یہ بتائیں کہ ان میں سے ایسا کوئی ڈرامہ جو ٹی وی پہ چلا ہو یا آپ نے ٹی وی پہ پہلا کیا ہو، اور کب ایڈیشن آپ نے ٹی وی پہ دیا؟ یہ جو ٹی وی پہ مسئلہ ہوا تھا نا، یہ کیتھولک براڈ کاسٹنگ جوائن کی میں نے، تو پہلا ڈرامہ میں نے جو تھا وہ ریڈیو پاکستان سے کیا تھا۔ اچھا اچھا، کوئی یاد ہو کہ اس کا پروڈیوسر کون تھا؟ صبح صادق صاحب کا لکھا ہوا۔ یہ سی بی اے کا تھا؟ ہاں، سی بی اے کا، سی بی اے، سی بی اے سارے مطلب جو ہر 1976 سے لے کر 1992-93 تک جتنے ایسٹر اور کرسمس پلے ہوئے تھے، چاہے وہ ریڈیو کا ہو چاہے وہ ٹی وی کا ہو، ان تمام میں نے کردار جو ہے وہی یاد ہو بتائیں۔ اس میں میوزک ڈائریکٹر جیسے عارف فہیم ہوا؟ عارف فہیم صاحب ریڈیو پہ عارف فہیم صاحب ہوتے تھے، اچھا اور بڑی محنت اور لگن سے وہ جو ہے، اور جو آئزک اور سمسن آئزک اور ایسے کچھ شخصیات جو ایکٹر تھے ان کے بارے میں کوئی وضاحت فرمائیے۔ آئزک سیمسن صاحب تھے، پھر اس کے بعد وہ مطلب لوگ تو کافی تھے، لیکن مین جو تھے آئزک سیمسن صاحب تھے، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جو کہ مطلب اس وقت ہمارے مطلب وہ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ خدا کے پارے ہوں۔ تو ٹی وی میں جو آپ کے ساتھ جو ٹیم تھی جو سی بی اے کے ساتھ چلی، اس کے سیکٹری کون کون کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ وہ صبح صادق صاحب اس کے کنوینر تھے، جی جی، اور وہ فرانسس صاحب جی خزانچی تھے، اسی طرح ان کے پاس ڈیوڈ انجم صاحب تھے، اور 2-4 لوگ تھے جو کہ اس کو چلاتے تھے۔ تو پھر ٹیلی ویژن میں آپ نے کن کن کرداروں کو زیادہ اہمیت دی؟ کون سا کردار آپ پسند کرتے ہیں کہ مجھے یہ کردار ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میری شروع سے یہ رہا ہے کہ میری اپنی چوائس کو نہیں ہوتی، یہ خدا کا مجھ پہ کوئی خاص کرم ہے کہ مجھے جو بھی کریکٹر مل جانا میں اس کو بڑے بخوبی طریقے سے نبھاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہی فن ہے، یہی فن کی معراج ہے۔ اگر کریکٹر ایکٹر اس سے بعد میں اسی فن معراج کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ کریکٹر جو کر رہا ہے یہ کریکٹر ایکٹر ہے، جس کو اولڈ میں لے جاتے ہیں انسان۔ حالانکہ کچھ لوگ تھے وہ ضد کر کے اور مطلب وہ لڑ جھگڑ کے کریکٹر لیا کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ایسا وہ، کیونکہ ہم تو خدمت کرنے جاتے تھے اس خدا کے نام کو۔ اور کرسچن کمیونٹی کے کس شاعر سے، کس ادیب سے، کس ڈرامہ نویس سے، اور کچھ شخصیات کے نام بتائیں کو ماضی کے حوالے سے ہو؟ دیکھیں جی، وہ شاعر تو بہت سے ہیں، نذیر کیسر صاحب ہیں، اور اپنا برکت نصیب صاحب ہیں، بہت اچھے شاعر تھے وہ۔ انور سلام بھی ایسے کیا؟ ہاں جی، وہ بھی تھے۔ اس کے بعد مطلب بہت ساری یہ شخصیتیں ہیں جی، خدا نے اس قوم کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو آگے نکل پروموٹ نہیں کیا، چانس نہیں ملا، یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ تو اب جو ماسٹر فیروز صاحب تھے، زبردست میوزیشین تھے، وہ کمال کی وہ دھنیں بنایا کرتے۔ وہ ناظرین، وہ ماسٹر صادق حسین جو بہت بڑے پیانسٹ پاک ان کے، میں نے 1-2 جگہ ذکر بھی ان کا کیا، یہ ان کے شاگرد تھے ماسٹر فیروز، اور بہت بڑا نام ہے ان کا۔ آج ان کو بھی خراج تحسین ہے الیاس بوبی صاحب کے حوالے سے، خدا ان کو کی رحمت کرے، بڑا نام کما گئے۔ آپ ذرا یہ ہمیں بتائیں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کہ اور کوئی اداکار لیڈیز جینٹس جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہوں اس وقت، یا تو خدا کو پیارے ہو گئے ہیں یا انہیں کام کرنا شروع یا گھر کی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کیتھولک براڈ کاسٹنگ میں وہ گنے چنے لوگ ہوتے تھے جی، روبینہ تھی فرانسس کی بیٹی، ذکیہ کیتھرین تھی، پھر وہ گلوریا تھی، مطلب وہ خاص ہی لوگ تھے جن کا ایک گروپ تھا، انہی میں سے جو ہے نا وہ سب مطلب اپنا اپنا۔ اچھا، ٹیلی ویژن میں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا سب سے پہلے وہ کون سا ڈرامہ تھا جو صبح صادق لویس صاحب کا تھا یا کوئی اور رائٹر بھی ہو؟ نہیں، وہ وہاں ڈرامہ انہی کا چلتا تھا،
اور اس کا نام پہلا ڈرامہ جو میں نے کیا تھا اس کا نام تھا ستارہ چمکتا رہا. صبح صادق لویس صاحب کا. ہاں جی. وہ بہت بڑے رائٹر تھے, کوئی شک نہیں ہے, ان کو خراج تحسین ہے. وہ بہت بڑے رائٹر تھے, ڈرامہ ان کو سی بی اے پہ بہت ڈرامے لکھے. اب آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نام میں آگے بڑھ گئے ہیں, کام میں پیچھے رہ گئے ہیں, تو ان کو آپ کے زمرے میں فنکار کہتے ہیں. آیا وہ فنکار تھے بھی یا نہیں تھے؟ نہیں, وہ بات یہ ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ جھگڑ کر کریکٹر لیتے تھے. اچھا. کہ میں نے یہی کرنا ہے. آیا وہ ایکٹر نہیں تھے. ہاں, بس وہ کریکٹر میں فٹ نہیں آتے تھے. وہ اس طرح کے کئی لوگ تھے. اچھا اچھا. ہاں جی. ہاں, سنگنگ کے حوالے سے کسی گلوکار, لیڈیز گلوکار کی بات کریں, کرسچن میں جو فیمیل آرٹسٹ ہے اس کی بات کریں, میل آرٹسٹ کی بات کریں, ان کو بھی یاد کر لیں. نیئر صاحب کو بھی خراج تحسین. نیئر ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریڈیو پاکستان پہ آر فہیم صاحب کا بڑا ڈنکا بجتا تھا, خاص طور پہ مسیحی پروگراموں میں. نہیں, بہت اچھا ہے وہ جو دھن بناتا تھا نا, وہ کہتا تھا کہ بس یہی چلے گا. نہیں, وہ فنکار آدمی. ہاں, تو ان کے ساتھ علاوہ کوئی اور ایسے کوئی یادداشت رکھے؟ کوئی شام سیمل کا ذکر ہوتا ہے, اور کون سے ایکٹر تھے؟ شام سیمل بھی تھا, رضا تھا, پھر وہ یہ اپنا یار یہ جارج تھا, مراد تھا, بہت سارے لوگ تھے نا. ولیم رضا تھا, پھر ڈیوس تھا, روبنسن تھا. واہ واہ, مطلب بہت بڑی ٹیم تھی. بہت بڑی ٹیم. وکٹر ڈینیل صاحب بھی ان میں شامل تھے. وکٹر ڈینیل تو سیکٹری تھے نا. ہاں جی, سیکٹری بھی تھے. بعض دفعہ وہ ریڈیو پہ چھوٹا موٹا رول بھی اگر اچھا اداکاری بھی کر جاتے. یہ بھی انکشاف ہوا کہ وکٹر ڈینیل اداکار بھی تھے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہاں, آرٹسٹ کو ہونا ہے. اسکرپٹ پڑھنے والا ہونا, لکھنے میں پڑھنے والا, تو آواز کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کر لیتا ہے. اس گیپ کو نا وہ پورا کر لیا جاتا تھا. کر لیا جاتا, یہی ٹیم ورک ہے. تو آج ریاض صاحب یہ بات بھی ہے, ایک فلم سٹار تھے, ولن کریکٹر کرتے تھے عموماً, زیادہ انہوں نے پکچر میں کام کیا, وہ ہے جگی ملک. آج ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں, ریاض صاحب کی توسط سے. انہوں نے بھی بہت سی فلمیں کی. ان کا اصل نام روشن پرویز تھا. ان کا نام اصل نام کیا تھا جی؟ روشن پرویز. واہ, بڑا, یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جگی ملک کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے. جگی ملک کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو ریاض صاحب اب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ایک آپ کی اجازت سے ایک وضاحت کر دوں. جی فرمائیے. جب میں نے 5ویں کلاس میں پلے کیا تو ایک فلم بن رہی تھی 2 بیگھہ زمین. اس کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہمارے گھر پہنچے. واہ, وہ حبیب صاحب کے بچپن کا رول مجھ سے کروانا چاہتے. واہ واہ واہ, یہ انکشاف ہے. یہ آپ نے بات کہیں اور بھی کی ہوئی ہے. لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, اگر بچہ اس طرف چلا گیا تو پھر اس کی پڑھائی جو ہے نا وہ مکمل ہوگی. دوسرا میرا اصل نام الیاس کھوکھر ہے. یہ نام مجھے کیتھولک براڈ کاسٹنگ نے, بابی کا نام مجھے کیتھولک براڈ کاسٹنگ نے دیا تھا. کیتھولک براڈ کاسٹنگ میں بہت کام کیا. کیونکہ جب یہ 1976 کی بات ہے, اس وقت ہم واقعی بابی ہوتے تھے. واہ واہ. دیکھیں جی, ڈرامہ اسٹیج, لیکن اسٹیج پاک و ہند میں مشرقی یونان سے شروع ہوا, مشرقی ہندوستان سے چلتا چلتا بہت تھیٹر کے نام کمائے. تھیٹر کے بغیر فنکار ادھورا ہے. تو الیاس صاحب ایک اسٹیج, ریڈیو اور فلم کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں. ان میں ایک اور خوبی ہے جو انہوں نے بیان نہیں کی, یہ ٹی وی اسکرین پلے کی پروڈکشن کو بخوب جانتے ہیں. یہ میں ناظرین آپ کو بتانے لگا ہوں, بہت کم لوگوں کو یہ فن آتا ہے پروڈکشن کا. تو الیاس صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, آپ نے بہت وقت دیا مجھ جیسے ناچیز کو. میں ایڈم انٹرنیشنل کی اسٹاف کی طرف سے, اپنی طرف سے آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کیا. جو بھی ہم نے کہا آپ نے کہا جی آپ آ جائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ.